اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد افضال ہے۔ آج ہم جماعت ہفتم کی اسلامیات کی بک سے سبق نمبر 4 عقیدہ رسالت اور اس کے تقاضے پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسالت کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں ہمارا کیا یقین ہے، کیا ایمان ہے، ہم کس انداز سے ان کو مانتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ رسالت کیا ہے، رسالت کا مفہوم کیا ہے۔ تو رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اسلام میں رسول سے مراد ایسا برگزیدہ اور متقی شخص ہے جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے، یعنی کہ ایسا متقی، پاک، پرہیزگار اور خوبیوں والا شخص جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ اللہ نے نوح انسانیت کی رہنمائی کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب فرمایا انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ اب یہ رسولوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اب جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے سب کی روحیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ قیامت تک کے لیے جتنے انسان دنیا میں آئیں گے سب کی روحیں بن چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں بنا دیں۔ اب جیسے جیسے اللہ حکم فرما رہا ہے وہ روحیں دنیا میں آ رہی ہیں اور پھر اپنا وقت مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد واپس چلے جاتی ہیں۔ اب وہ جب ساری روحیں بنائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اکٹھا کر کے ان سے خطاب فرمایا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب یہاں پر ہم دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ کو اپنا رب، اپنا خالق، اپنا مالک تسلیم کر کے آئے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر، دنیا کے معاملات میں کھو کر، اپنی خواہشات کے مطابق چل کر اور شیطان کے راستے پہ چڑھ کر ہم اس وعدے کو، اس بات کو بھول چکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، بھیجے، کہ جن کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انہوں نے بس آ کے یہی تعلیم دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن خاص بندوں کو اپنا پیغام وہ یاد دلانے کے لیے دنیا میں بھیجا ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر انبیاء اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی جو ہے اس کا مطلب ہے خبر دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے ہی کچھ لوگوں کو، کچھ نبیوں میں سے کچھ ہستیوں کو چنا اور ان کو رسالت کے مرتبے پر بھی فائز فرمایا۔ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہو، اور رسول اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت دے کر بھیجا جائے۔ شریعت کیا ہے؟ قانون ہے، اصول ہے زندگی گزارنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، اور ساتھ میں شریعت بھی دی کہ یہ آپ نے اپنی قوم کو، اپنے امتیوں کو، اپنے ماننے والوں کو اس کے مطابق تبلیغ کرنی ہے۔ یہ کام ان کے لیے حلال ہیں، یہ کام ان کے لیے حرام ہیں، یہ کام انہوں نے کرنے ہیں، ان کاموں سے بچنا ہے، ان کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان کاموں کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ کام جنت میں لے کے جانے والے ہیں، اور یہ کاموں کو کر کے انسان جو ہے وہ جہنم کی طرف اپنا سفر جاری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رسالت کے ساتھ جو وہ شریعت دے کر بھیجی تو ان کو رسول کہا جاتا ہے، جن کو شریعت دے کر بھیجی۔ اب ایک رسول کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام مبعوث فرمائے کہ نبی جو آ کر وہ جو ایک رسول کے اوپر شریعت نازل ہوتی تھی اس کے مطابق لوگوں کو آگے تبلیغ کرتے۔ اب کئی سو سال ایسے گزر جاتے کہ جب رسول کے بعد نبی آتے اور وہ آ کے لوگوں کو اس رسول پہ نازل ہونے والی شریعت کے مطابق لوگوں کو تبلیغ کرتے، تو اس میں پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر وہ چینجنگ کر دیتے، اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر دیتے۔ تو پھر ایک وقت آتا کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک رسول کو مبعوث فرما دیتا، تاکہ جو ہے اس میں جو خرافات وہ لوگ شامل کیے ہوتے اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کو پیوریفائی کر دیتا، اور اس کو پھر سے ری نیو جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا، اور کچھ باتیں جو نئی ایڈ کی جاتی، کچھ باتیں جو ختم کی جاتی وہ شریعت۔ اور اللہ تعالیٰ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر، رسولوں پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں، جو 4 کتابیں آپ کو بڑی بڑی وہ معلوم ہوں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید،
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسولوں پر صحائف یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہیں وہ بھی نازل فرمائیں۔ تو نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ جو شریعت لے کر آئے اس کو رسول کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کا پیغام صرف بندوں تک پہنچائے اور اللہ کے خبر جو ہے وہ اللہ کی جو معاملات کی اور اللہ کی تبلیغ جو ہے وہ لوگوں تک کرے، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبی یا رسول ہونا صرف اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ کوئی شخص صرف نیکی اور تقوی کی بنیاد پر یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ ساری رات عبادت کرے، سارا دن روزہ رکھے، کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی برائی والا کام نہ کرے، کوئی زبان سے غلط بات نہ نکالے، آنکھ سے غلط کوئی چیز نہ دیکھے، کان سے کوئی غلط جو ہے وہ بات نہ سنے، کوئی اس کا کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف نہ ہو، یہ سب کچھ اس پاکیزہ طور پر وہ زندگی بسر کرنے کے باوجود وہ اللہ کا دوست تو بن سکتا ہے، اللہ اس کو اپنا قرب تو حاصل کر سکتا ہے، اس کو دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کر سکتا ہے، وہ ولی بن سکتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے، ولی غوث قطب ابدال جتنے بھی ولایت کے درجے ہیں وہ سارے فائز، ان سارے درجوں پر فائز ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبی ہونا یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ وہ اللہ جس کو چاہے وہ نبوت عطا فرمائے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی چن لیے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک اس کی وہ دلیل دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی، جس طرح ایک میں نے کہا عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ تو اسی طریقے سے ایک جو اجتماع ہے وہ عالم ارواح میں رسول نبیوں اور رسولوں کی روحوں کا بھی ہوا، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر یہ میرے محبوب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمہاری زندگی میں تشریف لائیں دنیا میں، تو تم نے پھر اپنی رسالت کو چھوڑ دینا ہے، اپنے کلمے کو چھوڑ دینا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے اور ان کے طریقہ کار کو جو ہے وہ آگے پہنچانا ہے۔ یہ وہاں پر منتخب ہو چکے تھے کہ اللہ نے کن کن کو رسالت اور نبوت دے کر دنیا میں بھیجنا ہے، تو کوئی کتنی بھی نیکی والی زندگی بسر کیوں نہ کر لے، وہ بندہ جو ہے وہ نبوت کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 رسول جو ہیں، انبیاء جو ہیں وہ مبعوث فرمائے۔ اب کتاب میں ایک یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ رسول نازل فرمائے، تو بیٹا ایک بات یاد رکھیں، یہ نازل نہیں فرمائے، مبعوث فرمائے۔ نازل جو ہوتے ہیں وہ اوپر سے، جیسے بارش نازل ہوئی، فرشتے نازل ہوئے، قرآن نازل ہوا، تو یہ جو ہے وہ نازل ہونا ہے، اور مبعوث جو کہتے ہیں وہ بھیجا جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اکرام مبعوث فرمائے۔ نبوت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے، ان میں کوئی عیب یا کمی نہ تھی۔ بھئی اس بات کو بھی اچھے طریقے سے سمجھیں کہ اللہ نے جن اشخاص کو، جن لوگوں کو نبوت کے مرتبے پر فائز کیا، وہ متقی، پرہیزگار اور نیکی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ دیکھیں نا، اب جنہوں نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر خود برائی موجود ہو، خود کمی موجود ہو، خود عیب موجود ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک میں مثال کے طور پر میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا جھوٹ نہ بولا کرو، اور خود میں جھوٹ بولوں، تو پہلی بات تو یہ میری زبان میں اثر ہی نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ آپ کہیں گے لو جناب سر خود تو جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں آپ جھوٹ نہ بولا کریں۔ میں آپ سے کہتا ہوں بھئی نماز پڑھا کرو، خود میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو کیسے آپ میری بات کو مان لیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو منتخب فرمایا، جو اللہ کے رسول اور نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ متقی پرہیزگار تھے، اور اللہ جو نیکیوں اور خوبیاں ان میں کمال درجے کی تھیں۔ یہی تو بات ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا عرصہ مکہ شریف میں گزارا، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام نبوت عطا فرمایا، مقام رسالت عطا فرمایا، تو حکم فرمایا کہ بھئی جائیں اب اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اب دعوت دو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، اور وہاں پر چڑھ کے آپ نے فرمایا کہ کیا اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آپ پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا آپ میری بات کو مان لیں گے؟ اب وہ پہاڑی بہت بڑا پہاڑ نہیں تھا، چھوٹی سی پہاڑی ہے، ابھی بھی مکہ شریف میں موجود ہے، کوہ صفا مروہ جو 2 پہاڑیاں، صفا پہاڑی پہ آپ نے چڑھ کے کہا۔ تو اب سامنے والے اس کو نظر آ رہا تھا، آپ سے فرما رہے ہیں کہ بہت بڑا لشکر ہے، لیکن اس کے باوجود
انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ نے اگر فرمایا کہ لشکر آ رہا ہے تو ہم بالکل مان لیتے ہیں، بالکل اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے، ایک لشکر ہم پہ حملہ آور ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو ہم نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ لوگ آپ کو اس دور میں بھی جب وہ برائیاں عروج پر تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یا اپنے رسولوں کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں رکھا، کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی عیب نہیں رکھا۔ اگر کوئی بندہ اگر یہ سوچے کہ رسول کے اندر ذرا سا بھی نقص یا عیب یا کمی ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ بندہ کافر ہے۔ تو اس بات پر یقین رکھنا کہ جتنے انبیاء کرام، جتنے رسول دنیا میں تشریف لائے، وہ سارے اللہ کے متقی، پرہیزگار اور عیبوں سے پاک تھے۔ وہ تمام مخلص اور سچے انسان تھے، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا انہوں نے اسے احسن طریقے سے، یعنی بہت اچھے طریقے سے مکمل کر دکھایا۔ تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت، یعنی اللہ کے ایک ہونے کا درس دیا، اللہ کے ایک ہونے کا درس دیا، برے کاموں سے بچنے، نیک کام کرنے اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ کے ڈر سے برائیوں والے کاموں کو چھوڑ دینا، یہ ہے پرہیزگاری، یہ ہے پرہیزگاری۔ اس سے مراد ہے ڈر کے رہنا، اللہ کی رضا والے کام کرنے اور اللہ کو ناراض کرنے، جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، بچا کے رکھنا۔ اس بات پر بھی یقین رکھنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس بات کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے بعد قیامت تک 30 ایسے لوگ آئیں گے کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ 30 ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، یعنی کہ وہ اس بات پر یہ بات کا دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، لیکن آپ سے فرمایا میں نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ تمام خوبیاں، تمام صفات موجود ہیں جو ایک نبی اور رسول میں ہونی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام خوبیاں ہونے کے باوجود بھی عمر نبی نہیں، کیونکہ میں آخری نبی ہوں۔ دوسری جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے علی ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، عرض کیا کہ حضور یا اللہ یہ ہارون کو بھی نبوت عطا فرما، چونکہ فیصلہ تو پہلی تھا، دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پر تو اپنے بھائی کے پیچھے ذمہ داری لگا کے کہ آپ نے اس قوم کی جو ہے وہ رہنمائی کرتے رہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ایسے ہی علی ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون، لیکن پھر وہی بات کہ میں آخری نبی ہوں، نبوت ختم ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اب قرآن مجید میں بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ اب جو قرآن کریم کی ایک آیت تو بہت دور کی بات ہے، ایک لفظ کا بھی انکار کرے یا ایک لفظ کو بھی اپنے طریقے سے ماننے کی کوشش کرے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات آپ کو چھوٹی سی عرض کر دوں کہ اگر آپ کو یہاں پر کوئی ملے وہ کہے مرزا غلام احمد قادیانی وہ جی اس طریقے سے ایسے ویسے جناب وہ نبی جناب، تو وہ بندہ کافر ہے۔ جو مرزا غلام احمد قادیانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو بھی نبی مانے یا نبی وہ اس کو تھوڑا سا بھی اس کے اندر کوئی وہ آئے بات آئے، شک و شبہ آئے، نرم گوشہ اس کے اندر آئے، تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو نبی مانے وہ بھی کافر ہے، جو نبی اپنے آپ کو کہے وہ بھی کافر ہے، اور جو یہاں تک بھی آتا ہے کہ وہ جو ان سے دلیل مانگے کہ ہاں بھی بتاؤ نا کیسے ہے وہ اس طرح سے ایسے ویسے، تو وہ بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ بس اتنا سا عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا،
کوئی جو مرضی کرتا رہے، کوئی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین سے اٹھا لیا، جو قیامت کے قریب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، تو آ کر بھی وہ جو ہیں وہ نبی ہونے کے باوجود وہ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق لوگوں کو تبلیغ کریں گے، لوگوں کو اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، نہیں، لوگوں کو یہی اسی بات کی تبلیغ کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب رسالت کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہیں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا عقیدہ رسالت پر ایمان کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھائیے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا تو میں نے بیعت کرتے ہوئے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ سب لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، اپنے مال و دولت، سب چیزوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو وہ شخص کامل مومن ہوگا۔ اس کے بعد ہے اطاعت رسول جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی، ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، ان کے ہر حکم کی اطاعت کرنا، یعنی ہر حکم کو ماننا، ان کی پیروی کرنا، ان کی باتوں پہ عمل کرنا اور زندگی کے تمام معاملات میں ان کی سنتوں پر چلنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا واحد طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ دوسری جگہ فرمایا، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، مومنو تم زندگی گزارتے جاؤ، جن کاموں سے منع کیا ان سے رکتے جاؤ، جن کاموں کا حکم دیا وہ کام کرتے جاؤ، تو تم دو کامل مومن بن جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد ہے تعظیم رسول۔ تعظیم رسول بھی رسالت پر ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی، بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یعنی کہ ایک بندے نے ساری زندگی نمازیں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر اذکار کیا، خیرات کی اور لوگوں کے کام آتا رہا، نیکی والے کام کرتا رہا، لیکن اینڈ پہ آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معمولی سی بے ادبی کر دی، تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تمام اس کی زندگی کے نیک اعمال غارت کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی بے ادبی کی ہے، اور یہاں تک کہتا ہے کہ ایسا کرنے والا انسان ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اقدس میں ذرا سی بھی بے ادبی کے الفاظ بولے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہیں، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں، نور سے مراد قرآن مجید ہے، اس نور کی پیروی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور لاسٹ میں ہے نصرت رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و تعلیمات کی ترویج و اشاعت اور عملی نفاذ کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہنا رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے، یعنی کہ جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر تشریف لائے، ان تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچانا، خود عمل کرنا، لوگوں کو بتانا، لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانا، تو یہ جو ہے وہ نصرت رسول ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے آج 1400 سال کے بعد آج ہمارے پاس دین موجود ہے کہ انہوں نے جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی
تربیت کی وہ انہوں نے ہمارے تک پہنچائی۔ خطبہ حجۃ الوداع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لوگوں میری بات کو غور سے سن لو، جو یہاں پر موجود ہیں وہ میری بات ان لوگوں تک جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں وہاں تک پہنچا دے، ان تک میری باتیں پہنچا دے۔ تو صحابہ کرام اسی تبلیغ کو لے کر، اسی تعلیمات کو لے کر دنیا کے تقریباً کونے کونے میں گئے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچائی۔ یہی عمل نصرت رسول ہے۔ رسالت پر صحیح ایمان کے کامل حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تمام تقاضوں کو عمدہ طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رسالت کے تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمارا دوسرا سبق ہے سبق نمبر 7، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے، لغوی مطلب ہے پاک ہونا، بڑھنا یا نشو و نما پانا۔ اسلام میں حلال طریقے سے، حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال پر، جو چوری کر کے، کسی کا ڈاکہ ڈال کر کسی کے گھر میں، یا فراڈ کر کے، یا کسی کا حق مار کے وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو دیتا پھرے، اللہ کو اس کی زکوٰۃ دینا قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ مال ہی اس کا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پہلے بتا دیا گیا اسلامی طریقے میں، اسلام میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کیا 2.5% یعنی 2.5% کے حساب سے معین حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر فرض ہے اور صرف مسلمانوں ہی کو دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ ان مسلمانوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت موجود ہو۔ یہ خاص نصاب زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ زکوٰۃ کسی مال پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس کو جمع کیے ہوئے 1 سال گزر جائے۔ جب ایک بندے نے ایک مال اپنے پاس رکھا، اس کو سیو کر کے رکھا ہے، اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس چاندی ہے، اس کے پاس وہ نقدی موجود ہے، تو اس کو پڑے ہوئے 1 سال ہو جائے، تو جب 1 سال ہو جائے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، یعنی 2.5% وہ اللہ کی راہ میں، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ مصارف زکوٰۃ سے مراد ایسے افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور وہ حقیقت میں زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں مصارف زکوٰۃ کے افراد کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ ان کی تعداد 8 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صدقات یعنی زکوٰۃ و مفلسوں اور محتاجوں اور زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلب منظور ہے، اور غلام کو آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو 1 by 1 آپ کو بتاتا ہوں کہ مفلس کون لوگ؟ مفلس وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کمانے کے لائق نہ ہوں، یعنی کہ خدا نخواستہ معذور ہیں، بہت زیادہ ضعیف ہیں، جو کما نہ سکتے ہوں، تو آپ زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے محتاج۔ محتاج وہ لوگ ہوتے ہیں، مفلس وہ لوگ ہیں جو کمانے کے قابل ہوں لیکن کسی وجہ سے کما نہ سکتے ہوں، جیسے آج کل بھی غربت کی وجہ سے کاروبار نہیں ہے، یا وہ پریشانی کے عالم میں ہیں، لوگ کام پہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے لیکن ان کو وہ کام نہیں ملتا، تو آپ زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ محتاج وہ لوگ ہیں جو کمانے کے قابل نہ ہوں، معذور ہیں کسی وجہ سے، یا کوئی ضعیف ہیں، یا کوئی ایسی ان کے ساتھ ایسا کوئی مشہب ہوا کہ وہ کمانے کے اب لائق ہی نہیں رہے، تو زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، یعنی زکوٰۃ کا ایک ادارہ ہے پاکستان میں، بیت المال، جہاں پر زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے پاس ایک ریکارڈ موجود ہوتا ہے ہر علاقے میں جو مستحق لوگوں کا، اور ان تک وہ زکوٰۃ پہنچاتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب کتاب کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو زکوٰۃ کے مال سے ان کی جو سیلری ہیں وہ بھی دی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد تالیف قلب جن کا منظور ہو، تالیف قلب یعنی کہ غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کو عزیز و قارب نے اس کو چھوڑ دیا، تو آپ زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کا دل اسلام کے اوپر جم جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے ماں باپ بہن بھائیوں نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ بھی اس کی مدد نہ کریں، تو پھر وہ کہے اس سے اچھا تو میں عیسائی تھا، اس سے اچھا تو میں غیر مسلم تھا، کم از کم میرے پاس سب کچھ سابی سہولیات موجود تو تھیں، آج میں نے اسلام قبول کیا کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں۔ تو آپ زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ اس کا دل جو ہے وہ اسلام کے اوپر جم جائے، مضبوط ہو جائے۔ غلام آزاد کرنے میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ غلاموں کو خریدا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے، تو زکوٰۃ کے مال سے ان غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جا سکتا ہے۔ قرض داروں کا قرض ادا کرنے میں، یعنی کہ اگر ایک غریب بندے نے کسی سے قرض لیا اور اس کو واپس کرنے کی اس کے اندر سخت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے،
توفیق نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ کے مال سے اس کا قرض ادا کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں سے مراد ایسے کام جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی ہاسپٹل بنوا دینا، ڈسپینسری بنوا دینا، ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دینا، یا کوئی ایسا کام کر دینا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو آپ وہ زکوٰۃ کے مال سے وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور مسافروں کی مدد میں، یعنی کہ ایک مسافر دور دراز سے وہ آیا اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، اس کے پاس گھر جانے کا خرچہ نہیں ہے، تو آپ زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے اہل و عیال میں، اپنے رشتہ داروں میں واپس جا سکے۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے، یہ اہم ترین عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس بات کا اظہار ہے کہ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ جب کوئی مسلمان اس نعمت کو اللہ کی راہ پر قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، ساتھ ہی یہ فرمایا نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ ان کے مال سے زکوٰۃ لو اور ان کے ذریعے ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا جو مال تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا اور تمہارے مال میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے سے دین مکمل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، یعنی کہ اسلام زکوٰۃ دے گا تو آگے کامیابی کی طرف جائے گا۔ جس نے زکوٰۃ ادا کی اس کا مال شر سے محفوظ ہو گیا، یعنی کہ وہ برائی سے بچ گیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا مال، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس نے مال خرچ کیا، وہ باقی مال جو ہے وہ شر سے بچ گیا، وہ نقصانات سے بچ گیا، وہ حادثات سے بچ گیا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے فوائد: اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی ایک خاص مقصد کے لیے فرض کی ہے، کیونکہ اس فرض کی ادائیگی میں تمام مسلمانوں کی بھلائی اور خیر خواہی ہے۔ زکوٰۃ سے بہت سے معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے چند ایک ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت ہے، یعنی کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے غریب، مسکین اور نادار لوگوں کی مدد ہوتی ہے، وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی محبت اور ہوس کم ہوتی ہے اور انسانیت سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہاں پر کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ آج یہ دیکھیں نا، یہ جو قتل و غارت ہے، ہر بندہ دوسرے کا حق مارنے پر تلا ہوا ہے، دوسرے کو اذیت دینے پہ تلا ہوا ہے اور دوسرے کے حق پر قبضہ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ چوری ہے، چکاری ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ مال کی محبت ہے کہ میرے پاس زیادہ آ جائے، میرے پاس زیادہ آ جائے، حالانکہ جو ان کے پاس پہلے موجود ہے وہ ان کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ اتنی مال کی محبت ہے اور اتنی ہوس ہے کہ یہ پھر بھی ان کی ہوس ختم نہیں ہو رہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر ان کو ایک وادی سونے کی مل جائے نا تو یہ کوشش کریں اور اس بات کی طرف یہ مائل ہوں کہ ایک دوسری وادی بھی ان کو سونے کی مل جائے۔ یہ ہوس ان کی بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی، حتیٰ کہ ان کے پیٹوں کو جو قبر کی مٹی ہے وہی بھرے گی۔ تو یہ اسلام کا ایک نظام جو زکوٰۃ والا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر مال کی محبت اور ہوس کم ہو اور انسانیت سے محبت بڑھے۔ انسانیت کی محبت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اپنے حقوق بیان کیے ہیں، حقوق اللہ، وہاں پر اپنے بندوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں کہ اور دوسری ایک جگہ پہ ملتا ہے ایسی بات کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، اس کی شان کے لائق ہے، وہ بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ وہ چاہے تو ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے، نافرمانیاں معاف کر دے، لیکن اگر ایک انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ظلم کیا ہے، اس کو تنگ کیا ہے، اس کو پریشان کیا، اس کو اذیت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ تب تک اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد اللہ فرمائے گا جاؤ میرے اس بندے سے معافی مانگو جس کو تم دنیا میں تنگ کیا کرتے تھے، جس کا تم حق مارا کرتے تھے۔ تو یہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، مال میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے زمین پر اللہ کے نائب ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ دوسروں کی بہتری بھی ان کے عمل میں شامل ہے۔
یہ تھا آج کا ہمارا سبق زکوٰۃ۔ انشاءاللہ اب پھر ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔